السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز طالبات، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ آپ علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو سخت ہدایت دے کر ایک چھوٹی سی پہاڑ پر تعینات فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر ہماری لاشوں کو پرندے نوچ ڈالیں تو بھی تم میدان میں یہ جگہ چھوڑ کر میدان میں نہیں آنا۔ اور اس کے بعد حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہم نے سنا تھا۔ آج ایک اور بزرگ صحابی کی شہادت کا واقعہ، حضرت حنظلہ جو ایک بڑی نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے۔ واقعہ یوں ہے، حضرت حنظلہ نے ابھی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ آواز سنتے ہی جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور وہ کافروں کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے ابو سفیان پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا تو کسی کافر نے بڑھ کر حنظلہ پر حملہ کر دیا، اس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ تیر اندازوں کی خوفناک غلطی۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی اور ان کی عورتیں پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ عین اس وقت تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا کہ 50 تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تعینات کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان میں مال کی محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، ہمیں تو فتح حاصل ہو گئی، مال غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے ہیں اور اب کاہے کا انتظار ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن انہوں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 50 میں سے 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت فوج سے خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ کھڑے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان اسی جگہ دے دیں گے۔ اسلامی لشکر مشرکین کے نرغے میں۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے بار بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ خالی ہو گئی ہے، فوج سے خالی ہو گئی، صرف 10 فوجی بچے ہیں، تو اس زرین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا اور مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے مشرکین میں جیسے جان آ گئی ہو، اور اس کے بعد وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اور ادھر قبیلے بنو حارث کی ایک مشرکہ عورت نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین جمع ہو گئے اور مسلمانوں پر پھر نئے سے ٹوٹ پڑے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پڑ گئے ہوں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ کا منظر دیکھ رہے تھے، اور آپ کو ایک دم اچانک حضرت خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کو پکارا،
اللہ کے بندو ادھر ادھر۔ حالانکہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکوں تک پہنچ جائے گی، اور ہوا یہی بھی، مسلمان سے پہلے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جب مسلمان بالکل نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ نے ہوش کھو بیٹھا۔ اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ لی اور اسے پیچھے کی کچھ خبر نہ تھی۔ اور دوسرا گروہ بھاگ کر مدینے میں جا گھسا اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور ایک گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکوں کی فوج میں جا کر ان میں مل گیا، اور ایک دوسرے کا پتہ نہ چل سکا کون کس فوج کے آدمی ہے۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مارے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اور اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے۔ اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف میں مل گئی۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، اے میرے صحابہ، یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت حذیفہ کے دل میں ان کے لیے ہمیشہ خیر ہی رہا۔ بہرحال بہت سے لوگ حیران و پریشان تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اس دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی، محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی، اور اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے تو لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور اپنے ہتھیار پھینک کر خاموشی سے بیٹھ گئے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب جا کر ابو سفیان سے امان طلب کرے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ پوچھا، کاہے کا انتظار ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اب کیا کریں؟ حضرت انس بن نضر نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اٹھے، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی تیر اندازوں نے جو غلطی کی ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے، اور آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، انس کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا، آگے جنت کی خوشبو کا کیا کہنا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے، مشرکوں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہی انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو 80 سے زائد زخم آئے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ۔ اس طرح ثابت بن دہدہ نے بھی اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی، اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے سب حضرت خالد کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر ساتھی نے کہا، میرے بھائی، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو انصاری صحابی نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ تو اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کے حوصلہ افزا باتوں سے اسلامی لشکر کے حوصلے پھر سے جاگ اٹھے۔ اس دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی، اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی، چنانچہ وہ ایک مضبوط مرکز میں جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر پہاڑ پر جب آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین نے سن لی اور آپ کو پہچان لیا۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 9 صحابہ اور مشرکین کے درمیان نہایت سخت معرکہ
شروع ہوا، جس میں محبت، شجاعت و جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ یہ اگلے درس میں جانیں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔